صحیح بخاری کی حدیث نمبر 572۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے عمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات آپ کے انگوٹھوں کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ اس حدیث میں بھی اور دوسری حدیثوں میں بھی بتایا گیا ہے اگر نمازی جانماز میں یا مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کا یہ سارا ٹائم جو اس نے نماز کے انتظار میں گزارا وہ بھی نماز میں شامل کیا جائے گا، یا نماز کے بعد اپنی جانماز پر یا مسجد میں وہ بیٹھا رہا تو یہ ٹائم بھی اس کا نماز میں شامل کیا جائے گا، یعنی اس کو اس ٹائم کا بھی نماز ہی کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 573۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بیٹو اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ ان ہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا، یا ان ہی وقتوں میں یہ روایت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے رب کی احمد کی تسبیح پڑھ، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے ابو آستہ جریری راوی ہے یہ زیادتی نقل کی کہ عین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے۔